آج جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں یہ میرے اور آپ کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ یہ باتیں کرنا، یہ باتیں سننا، یہ بہت آسان لگتا ہے اور ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے نہیں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، دجال آئے گا تو ہمیں تو یہ سارا کچھ پتہ ہے تو ہم تو اس کا مقابلہ کر لیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ دجال کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس کا خروج ہو گیا ہے، قطعاً یہ کوشش نہ کرنا کہ تم اس کا سامنا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں من فتنۃ الدجال، دجال کے فتنے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو امام مہدی سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کے واقعات اور احادیث کی روشنی میں جاری ہے۔ آج جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں یہ میرے اور آپ کے لیے بہت ہی اہم ہے، اس لیے کہ ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کر دجال کا تذکرہ کر رہے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، اور آپ لوگ سن رہے ہیں بڑی ہی آسانی کے ساتھ۔ یہ باتیں کرنا، یہ باتیں سننا، یہ بہت آسان لگتا ہے اور ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے نہیں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، دجال آئے گا تو ہمیں تو یہ سارا کچھ پتہ ہے تو ہم تو اس کا مقابلہ کر لیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ حقیقت حال بہت مختلف اور بہت مشکل ہے۔ اس لیے ابو داؤد کی یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں دجال کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس کا خروج ہو گیا ہے، یعنی تمہیں پتہ چل جائے کہ خبروں سے کہ فلاں جگہ پہ دجال ہے، فلاں جگہ پہ دجال ہے، فلاں جگہ پہ دجال ہے، تو قطعاً یہ کوشش نہ کرنا کہ تم اس کا سامنا کرو، یعنی دجال سے مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے سے بڑا اپنے آپ کو مومن سمجھنے والا بندہ جو ہے نا، جو بڑا سمجھتا ہوگا کہ میں جی کیا بات ہے جی، میں تو پکا نمازی، پکا روزے دار اور حاجی، اور میں تو بڑا مومن ہوں، میں نے ساری حدیثیں پڑھی ہیں، میں نے ساری آیتیں پڑھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بھی خدشہ ہے اس بات کا کہ دجال کی شعبدہ بازی کو دیکھ کر وہ بھی دجال کا ساتھ دینے والا بن جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس شیطانی طاقتیں ایسی ہوں گی کہ وہ انسان کی ہر بات کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا، اور جب انسان کی ہر بات پوری ہو رہی ہو جو وہ منہ سے نکالے تو انسان تو یہ سمجھے گا کہ یہ تو خدا ہے۔ انسان کی ہر خواہش کو پوری کرنے کی صلاحیت تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو جب وہ کہے گا کہ تم بارش کہتے ہو تو لو بارش آئی، تم کہتے ہو کہ تمہارے ماں باپ کو زندہ کیا تو یہ دیکھو یہ زندہ ہو گئے، تم کہتے ہو تمہاری فصل تو یہ دیکھو یہ منٹوں سکنٹوں میں لہلہانے لگ گئی، اور نہیں مانو گے تو سب کچھ زیرو ہو جائے گا، اور بندے کو مار کے اس کے درمیان میں سے چل کے دکھا دے گا، تو کیا کچھ نہیں وہ کر کے دکھا سکے گا۔ تو ایسے میں اس کی پہچان کرنا، اس کا مقابلہ کرنا اور اپنے ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنا یہ کوئی آسان کام نہیں۔ اس لیے یہ خواہش کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ دجال کا ہم مقابلہ کریں یا دجال سے ہمارا سامنا ہو۔ ہمیشہ اس بات سے پناہ ہی مانگنی چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے کہ اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں من فتنۃ الدجال، دجال کے فتنے سے۔ کیا مطلب؟ کہ مجھے یہ آزمائش آئی ہی نہ کہ میں دجال کا سامنا کروں، ہم اس سے پہلے ہی اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں اپنے پاس بلا لیں۔ دیکھیے دجال تو بہت بلا چیز ہے۔ اگر آج کے دور میں آپ مشاہدہ کریں تو دجالی فتنوں میں سے ایک فتنہ یا دجالیت میں سے ایک دجل جو ہے وہ مال کا فتنہ ہے، وہ عورت کا فتنہ ہے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں لوگ مال کی خاطر اپنا دین چھوڑ رہے ہیں کہ نہیں چھوڑ رہے؟ لوگ مال کی خاطر رشتہ داروں کو، لوگ مال کی خاطر دوستوں کو، لوگ مال کی خاطر ہر چیز کو قربان کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اسی طرح لوگ عورت کی خاطر، یہ عشق اور معشوقی کا، محبت کا نشہ جب کسی کے اوپر چھا جاتا ہے تو لوگ جو ہیں وہ اپنا ایمان تک چھوڑ رہے ہیں۔ اور انڈیا کے اندر آپ جانتے ہوں گے کہ بہت سے مسلمان ثابت قدم ہونے کے باوجود، اور خواتین چونکہ کمزور ہوتی ہیں تو وہ اس لالچ کے اندر، دنیا کی لالچ، دنیا کا مال و متاع یا یہ محبت کے چکر کے اندر اپنا ایمان جو ہے وہ چھوڑتی چلی جا رہی ہیں۔ تو کبھی بھی انسان کو خود کو آزمانا نہیں چاہیے، خود کو آزمائش کے لیے پیش نہیں کرنا چاہیے۔ دجال تو بہت بعد میں آئے گا۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان ان فتنوں سے اور یہ پھیلے ہوئی خرافات سے دور ہی رہے۔ اپنے آپ کو جتنا سمیٹ کے رکھیں گے، اپنے آپ کو جتنا لیمیٹڈ رکھیں گے، جتنی لائف کو محدود رکھیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ خود کو محفوظ پائیں گے۔
दज्जाली فتنے سے بھی خود کو محفوظ پائیں گے اور اپنے ایمان کو بھی اتنا ہی زیادہ محفوظ رکھ سکیں گے جتنا کہ آپ اپنے آپ کو لمیٹڈ رکھیں گے۔ تو لمیٹڈ رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ دجال سے بھی بچیں اور دجال کے فتنوں سے بھی خود کو بچا کے رکھنا ہے۔ یہاں پر کوئی بڑے پاورفل جو ہے وہ اپنے اظہار کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں بڑا پاورفل ہوں اور میں یہ کر دوں گا اور میں وہ کر دوں گا، جب سامنا ہوگا کچھ نہیں کر سکو گے۔ اس لیے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا بھی کریں جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں کہ اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرما۔ ہماری یہ گفتگو سلسلہ وار امام مہدی سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک انشاءاللہ جاری رہے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔